یہ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاسق و فاجر تھے. اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی فاسق و فاجر تھے تو آپ کو پتہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وحی لکھنے والے کتنے صحابہ تھے؟ علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وحی لکھنے والے 13 صحابہ کرام تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 صحابہ کرام کو مقرر فرمایا تھا کہ وہ وحی لکھیں گے. ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ ہیں. ان میں سے ایک کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. مجھے بتائیے قرآن کی کسی آیت میں شک ہے؟ نہیں ہے نا. اگر واقعی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاسق و فاجر ہوتے تو جو فاسق ہوتا ہے نا، جو گناہگار ہوتا ہے، اس کی بات ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، اس کی بات ناقابل قبول ہوتی ہے. اگر واقعی فاسق و فاجر ہوتے تو پھر قرآن میں شک پیدا ہو گیا، قرآن میں تو شبہ پیدا ہو گیا، کیونکہ جو فاسق و فاجر ہوتا ہے وہ تو اپنی طرف سے بھی بات لگا سکتا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فاسق و فاجر نہیں ہے. اگر فاسق و فاجر مانا جائے تو پھر قرآن میں شبہ پیدا ہو جائے گا بھائی، قرآن میں شک پیدا ہو جائے گا. آخری بات، اگر وہ واقعی فاسق و فاجر تھے جس طرح کہ ایک مخصوص ٹولہ کہتا ہے، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، خانوادہ رسول ہے. ان کی تربیت خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے. حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا نے کی ہے. یہ وہ ہیں حضرت امام حسن. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن اور امام حسین کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تربیت کس نے کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. آغوش رسول میں تربیت ہو رہی ہے اور امام حسین کے بڑے بھائی ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 ماہ خلافت کی ہے. 30 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ 30 سال تک خلافت رہے گی، ٹھیک ہے. اور آخری 6 ماہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. کس نے؟ حضرت امام حسن کی بات کر رہا ہوں، جو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی ہے. کس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. مجھے بتائیے کہ اگر حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس طرح کے کہا جاتا ہے کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے، وہ تو غیر مسلم تھے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے اگر مسلمان مان لیا جائے تو وہ تو فاسق و فاجر تھے. اگر غیر مسلم ہوتے، فاسق و فاجر ہوتے، تو کیا حضرت امام حسن جس کی تربیت خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، تو کیا حضرت امام حسن ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں بیعت کرتے؟ بھائی یہ تو خاندان وہ خاندان ہے کہ جو باطل کے سامنے سر تو کٹا سکتا ہے، جھکا نہیں سکتا. یزید کون تھا؟ فاسق و فاجر تھا، باطل تھا. حضرت امام حسین نے سر کٹا دیا، سر جھکایا نہیں، ہاتھ پہ بیعت نہیں کی نا، کیونکہ وہ واقعی باطل تھا. اور یزید کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، کاتبی وحی ہیں، اسلام کے پہلے سلطان ہیں. یاد رکھیے گا، اسلام کے پہلے سلطان حضرت امیر معاویہ ہیں. اگر وہ باطل ہوتے، غیر مسلم ہوتے، فاسق و فاجر ہوتے، تو حضرت امام حسن جیسا بندہ آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا اور آپ سے صلح کرتا. تو حضرت امام حسن کا آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا. اچھا پھر دوسری مزیدار بات یہ ہے کہ اس وقت حضرت امام حسین شہید نہیں ہوئے تھے، واقعہ کربلا بھی رونما نہیں ہوا. امام حسین اس وقت بالغ ہیں، عاقل ہیں، اور آپ کے سامنے ہی آپ کے بڑے بھائی نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. مجھے بتائیے، آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ بعض اوقات بھائیوں سے غلطی ہو جاتی ہے نا، تو پھر دوسرا جو بھائی ہے وہ سمجھاتا ہے کہ بڑے بھائی آپ سے غلطی ہو گئی ہے. اگر حضرت امام حسن کا یہ فیصلہ غلط ہوتا تو حضرت امام حسین سمجھاتے کہ میرے بڑے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو غیر مسلم ہے،
یہ تو فاسق و فاجر ہیں. فاسق و فاجر کہنا تو بڑی دور کی بات ہے, منع کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, بلکہ حضرت امام حسین خوش تھے کہ میرے بھائی نے صحیح فیصلہ کیا اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. حضرت امام حسین کا خاموش رہنا اور حضرت امام حسن کا حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور صلح کر لینا, یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ فاسق و فاجر نہیں تھے.